آیا فتح مکہ سے پہلے کی بات ہے، کیونکہ فتح مکہ میں تو نبی نے آزاد کر دیا تھا. فتح مکہ سے پہلے آیا مدینے، اور اس نیت سے آیا کہ کافروں کے درمیان اور رسول اور قریش کے درمیان وہ جو پیمان تھا وہ باقی رہے، اور رسول کوئی صلح نامہ ہمارے لیے دوبارہ سے لکھ دے. آنے سے پہلے مدینے جب آیا، در رسول پہ جانے سے پہلے در علی پہ آیا، کیونکہ جانتا تھا کہ علی سے زیادہ رسول کے قریب کوئی نہیں. آ کے کہا یا علی، سب سے قریب آپ ہیں، نبی کے سب سے قریب آپ ہیں، آپ کی بات کو نبی کبھی ٹالتے نہیں ہیں، آپ سے خاص محبت ہے. کافر تھا، جانتا تھا کہ محمد کے بعد بس علی ہے. کہا کہ یا علی، ہم اس طرح ایک جو ہے امان نامہ چاہتے ہیں، اور جو پیمان ہے دوبارہ اس کی تجدید چاہتے ہیں، تو آپ رسول سے کہیے کہ وہ اس پہ غور کریں. محمد ابن عبداللہ، رسول تو نہیں کہتا تھا، محمد ابن عبداللہ سے کہیے کہ اس پہ غور کریں. تو مولا نے کہا کہ جو رسول فیصلہ ایک بار کر لے وہ پھر طے ہے. جو نبی نے فیصلہ کر لیا وہ طے ہے. عجیب روایت ہے بھائی کا ساتھ، امام حسن مجتبیٰ کے حوالے میں ہے، لیکن اعجاز امامت سے میرا مولا 4 ماہ کا ہے. فصیح اور بلیغ عربی میں بول اٹھا ابو سفیان قریبا. اگر بیدار ہے ذرا، عجیب روایت ہے، علماء نے لکھی ہے. علامہ ذیشان حیدر جوادی نے بھی لکھی ہے، علامہ قراروی صاحب نے بھی اپنی اردو کی مشہور کتاب 14 ستارے، اس میں بھی ہے یہ روایت موجود ہے. ابو سفیان قریبا، ابو سفیان پریشان ہو گیا، تو میرے مولا نے کہا جا قریب جا. قریب گیا تو امام حسن مجتبیٰ نے داڑھی پکڑ کے ایک جملہ کہا. جملہ سنیے گا. امام حسن مجتبیٰ داڑھی پکڑ کے کہتے ہیں کہ میرے جد محمد کا کلمہ پڑھ، شفاعت ہم کروائیں گے. ذرا غور چاہوں گا. 4 ماہ کے ہیں مولا، اور یہ اتنا بڑا تو ہوگا کہ داڑھی اتنی لمبی ہو، پکڑنے کے قابل ہو. یعنی ادھر 4 ماہ کا ایک بچہ ہے، اور یہاں پہ ایک بوڑھا ہے. بوڑھا تھا ویسے، قریش کا اس وقت بھی قریش کا بڑا مانا جاتا تھا، تو اس وقت تو بوڑھا تھا. داڑھی پکڑ کے میرے مولا کہتے ہیں اعجاز امامت سے. بھائی تعجب مت کیجئے گا، حضرت عیسیٰ بھی گہوارے میں بولے تھے، اور یہ تو قرآن اس پہ دلالت کرتا ہے، نص قرآنی موجود ہے. انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، وہ آیت تو محفوظ ہے. کہا کہ تو میرے جد کا کلمہ پڑھ، شفاعت ہم کروائیں گے. یعنی ایک بات طے ہو گئی، بچپنے میں کلمہ پڑھانے والے اور ہیں، اور بڈھے ہو کے کلمہ پڑھنے والے اور ہیں. یعنی بچپنے میں کلمہ پڑھانے والے اور پڑھنے والے اور ہیں، برابر نہیں ہو سکتے. عالم جاہل برابر نہیں، کلمہ پڑھنے والا پڑھانے والا برابر نہیں. اب آپ سمجھے ہم کیوں کہتے ہیں کہ اللہ کا خلیفہ وہ ہوگا جو بطن مادر سے امام پیدا ہوگا، نہ یہ کہ جو 30-40 سال کے بعد اسلام لائے اور اس کے بعد اسلام قبول کرنے کے بعد جب خلیفہ بنے تو یہ کہے کہ میں بھی تم جیسا انسان ہوں، مجھ میں بھی شیطان طاری ہوتا ہے، اور اگر تم دیکھو کہ میں راہ راست پر ہوں تو میری اطاعت کرنا، اور یہ دیکھو کہ میں پٹری سے ہٹ جاؤں تو مجھے کھینچتے ہوئے واپس لے آنا. بھائی جس کی ہدایت کرنی پڑے وہ خود ہدایت کیا خاک کرے گا؟ جو خود کہے کہ میں تمہاری ہدایت کا محتاج ہوں وہ اللہ کے دین کی حفاظت کیا خاک کرے گا؟ قرآن کی حفاظت تو وہ کرے گا جو خود ناطق قرآن پیدا ہو. درود پڑھیے محمد و آل محمد. آپ نے حضرات، بچپنا ہے امام حسن مجتبیٰ کا، بچپنے میں اعجاز امامت سے میرے مولا بول رہے ہیں. حسن مجتبیٰ وہ عالم ہیں کہ جنہیں قرآن نے عالم کہا، اور دشمن حسن وہ ہے جسے قرآن نے جاہل کہا. اب یہ دوسری آیت جو میں نے پڑھی، فمن کان مؤمن کمن کان فاسق، کیا مومن اور فاسق برابر ہے؟ اس کی شان نزول جو ہے، اس کا شان نزول جو ہے خود امام حسن مجتبیٰ کی زبانی. مولا فرماتے ہیں، سنی شیعہ علماء نے لکھا ہے، اہل سنت کی بہت سی کتابوں میں یہ آپ کو مل جائے گی روایت. امام حسن فرماتے ہیں کہ ایک زمانے میں ہمارے بابا علی مرتضیٰ اور ولید کے درمیان ایک جھگڑا ہوا.
اہل سنت کتابوں میں روایت وہیں سے پڑھ کے میں پڑھ رہا ہوں. جھگڑا ہوا کہ جس پہ ولید نے شان امیر المومنین میں گستاخی کی. کہا کہ علی خاموش ہو جا, ابھی چھوٹے ہو, کہ جوان تھے مولا, ابھی تم بچے ہو, جسارت کیا کی, علی خاموش ہو جا, میں تم سے زیادہ فصیح اور بلیغ ہوں, میرا نیزہ تم سے زیادہ تیز ہے, جنگ میں میرا حملہ تم سے زیادہ مضبوط ہے. اتنا سننا تھا, اب شیر خدا کا جواب سنیے. وہ جو کہتا تھا کہ ہم تم سے زیادہ فصیح اور بلیغ ہیں, خدا کی قسم آج کو اسے یاد کرنے والا نہیں, لیکن علی کی نہج البلاغہ محفوظ ہے. نہج البلاغہ. میرے مولا کہتے ہیں خاموش ہو جا اے فاسق, اور اس کے بعد مولا نے آیت پڑھی افمن کان مؤمن کمن کان فاسق. مولا کہتے ہیں تیری تذلیل کے لیے یہی کافی ہے, قرآن نے تجھے فاسق کہا, اور میری شان کے لیے یہی کافی ہے, قرآن نے مجھے مومن کہا. اور جسے قرآن مومن کہتے ہیں وہ بس مومن نہیں, امیر المومنین بن جاتا ہے. جسے خدا مومن کہے وہ پھر امیر المومنین بن جاتا ہے. تو فاسق ہے تو اپنا مقابلہ کس سے کرتا ہے؟ میرا مولا امام حسن مجتبیٰ دربار میں آئے, صلح ہو گئی. میں بہت جلدی بڑا زحمت نہیں زیادہ آپ کو. تاریخ نے علامہ تبریسی نے اس مناظرے کو لکھا ہے, حضرات بیدار ہیں میرے ساتھ ہیں. مرحوم علامہ ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہ تاریخ اسلام کا سب سے زبردست مناظرہ ہے. توجہ چاہوں گا, طویل مناظرہ ہے, بس 4 جملے آپ کی خدمت میں اور بات کو آگے بڑھا, زیادہ زحمت نہیں. امام حسن کو بلایا گیا, معاویہ کا دربار تھا, اور سب بنی امیہ کے بڑے بڑے خبیث موجود تھے. عمر ابن عثمان تھا, ابو سفیان کا بیٹا تھا, ولید ابن عقبہ تھا, مغیرہ بن شعبہ تھا, یہ سب لعنتی وہاں موجود تھے. تو کہا کہ معاویہ نے پیغام بھیجا کہ حسن مجتبیٰ کو بلایا جائے دربار میں, ان کی تذلیل کریں گے. ایک منصوبہ بنا باقاعدہ, تاریخ ہے تاریخ. امام حسن مجتبیٰ کو پیغام پہنچایا گیا. امام دربار میں آئے اور ایک ایک کر کے سب نے حسن مجتبیٰ کی طرف رخ کر کے شان امیر المومنین میں گستاخی. اب کیا گستاخی کی کتابیں موجود ہے میں دہرا نہیں سکتا, کیونکہ منبر علی کا ہے. اور اس منبر سے بس علی کے فضائل ہی ہو سکتے ہیں. تو جس نے تاریخ کی باریکیوں کو پڑھنا ہے اس کے لیے کتابیں موجود ہیں. میں بس مولا حسن کا جواب, جو مولا نے جواب دیا وہ پڑھوں گا. لیکن خلاصہ یہ تھا کہ آپ کے لیے بات واضح ہو جائے جواب میں, کہ سب نے شان امیر المومنین میں گستاخی کہ علی یہ تھے, حسن آپ کے بابا یہ تھے, یہ تھے, یہ تھے, یہ کیا. امام حسن مجتبیٰ خاموش سنتے رہے, لیکن اب جب سب کی بات تمام ہوئی تو مولا نے معاویہ کی طرف رخ کر کے کہا, معاویہ ان تمام تر گستاخیوں کا ذمہ دار تو ہے, کیونکہ دربار تیرا تو ہے. اور اس کے بعد اب میرے مولا نے دیکھیے کیسے اپنے بابا کا دفاع کیا. بھائی یہاں فضائل پڑھنا اور ہے, بنی امیہ کے دربار میں فضائل پڑھنا اور ہے, اور وہ بھی فضائل علی از زبان حسن, جس حسن کی وجہ سے علی کو ابو الحسن کہا گیا. ابو الحسن یعنی مولا کو ناز تھا کہ میں ابو الحسن ہوں. میرے مولا کہتے ہیں معاویہ سن, جس علی کی شان میں تم لوگوں نے گستاخی کیا, کہ تمہیں یاد نہیں ہے بدر میں جب تم سے ملاقات ہوئی تھی تو میرے بابا کے ہاتھ میں پرچم اسلام تھا, تیرے باپ کے ہاتھ میں پرچم کفر تھا. جس علی کے شان, اب جلدی میں 4 جملے پڑھ کے اب بات کو آگے بڑھاؤں. مولا کہتے ہیں سنو, جس علی کی شان میں گستاخی کی ہے, میرا بابا وہ ہے جس نے 2 قبلوں کی طرف نماز پڑھی تھی. پھر کہا میرا بابا وہ ہے جس نے 2 بیعتوں میں حصہ لیا تھا. اور معاویہ سے کہا معاویہ پہلی بیعت میں تو کافر تھا, دوسری بیعت میں تو بیعت شکن تھا. یعنی مولا اسے اس کی حالت بتا رہے ہیں, پہلی بیعت میں تو کہاں تھا, دوسری بیعت میں تو کہاں تھا.
اس کے بعد کہا اس میں خندق میں میرے بابا کل ایمان تھے، تیرے بابا کل کفر کے ساتھ ساتھ تھے۔ پھر حد تو یہ ہو گئی کہ جب خیبر کا میدان آیا، اور آپ خیبر تو جانتے ہی ہیں، علم تمام تر کوششوں کے بعد علم میرے بابا علی کے ہاتھ میں آیا، اور اس کے بعد ایک عجیب جملہ ہے، رسول کی حدیث ہے، عجیب جملہ ہے، رسول کی حدیث ہے۔ رسول نے علم دے کر یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ علی وہ ہے یحب اللہ ورسول، علی وہ ہے کہ جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے، وہ یحبہ اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کا رسول بھی علی سے محبت کرتا ہے۔ اللہ محترم، کوئی بڑا صحابی بھی بن جائے نا، یہ رضی اللہ عنہ جو کہا جاتا ہے، یا رضی اللہ عنہم اجمعین جو کہا جاتا ہے، یہ دعا ہے کہ کاش اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ کوئی ضمانت نہیں ہے، دعا ہے، there is no guarantee نہیں ہے اس میں، دعا ہے کہ کاش اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ آیت اللہ سید علی میلانی حیات ہیں حفظہ اللہ، کہتے ہیں کہ میں نے تمام کتابیں کھنگال کے دیکھا، یہ جملہ بس علی کا خاصہ ہے۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، ایک تو یہ ہے بڑا کوئی صحابی بھی ہو نا، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، مجھے رسول سے محبت ہے، اور کیوں نہ ہو، ورنہ صحابی نہیں۔ لیکن کوئی ضمانت نہیں ہے کہ اللہ اور رسول کو بھی اس سے محبت ہے۔ اگر یہ ضمانت ہے تو خیبر میں بس علی سے متعلق ہے۔ میرے مولا کہتے ہیں اس وقت میرے بابا علی مرتضیٰ کی چشم میں زخم تھا، آنکھوں میں زخم تھا، اس کے باوجود علی ابن ابی طالب کو بلایا گیا اور رسول نے لعاب دہن سے شفا دی۔ بھائی علی ابن ابی طالب بیمار ہو جائے تو لعاب دہن رسول سے شفا ملے۔ علی 13 رجب کو پیدا ہو تو رسول زبان اطہر کو دہن اقدس میں دے دے۔ علی کی پہلی غزا بھی لعاب دہن، بھائی تبھی تو منبر کوفہ سے منبر سلونی سے کہا تھا سلونی قبل ان تفقدونی فانی اعرف الطرق السماء، پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، زمین سے بہتر آسمان کے راز جانتا ہوں۔ اس کے بعد ایک جملہ کہا، یہ سلونی والا جملہ تو سب کو یاد ہوگا، اس کے بعد ایک عجیب جملہ کہا، سلونی ھذا لعاب رسول اللہ، اس سینے میں یہ لعاب رسول کی تاثیر ہے۔ کہا کہ رسول نے مجھے 1000 تعلیم کے باب، علم کے باب تعلیم دیے، اور ہر باب سے مجھ علی نے 1000 باب کھول دیے۔ کہا کس علی کی شان میں گستاخی کرتے ہو؟ بدر تھا تو علی پرچم اسلام، خیبر تھا تو علی علمدار پیغمبر، علمدار رسول، یہاں تک کہ ایک دن کے رسول خدا نے میرے باب علی کا ہاتھ تھام کے کہا، اس کی محبت میری محبت، میری محبت خدا کی محبت، ان کی اطاعت میری اطاعت، میری اطاعت اللہ کی اطاعت، ان کا دشمن میرا دشمن، میرا دشمن خدا کا دشمن۔ ایک ایک کر کے اب میرے مولا امام حسن نے ایک ایک کی طرف رخ کیا۔ سب سے پہلے تو عثمان کا بیٹا تھا، تیسرے خلیفہ کا بیٹا تھا، اس کی طرف نگاہ کی کہ تو، اور کہا تو، یعنی عجیب جملہ ہے، کہا مجھے تو گمان نہیں تھا کہ تو بھی میرے باپ کی شان میں گستاخی کرے گا۔ اور اس کے بعد ایک عجیب جملہ ہے، تاریخ خدا کے قسم مولا کا جملہ نہ ہوتا تو نہ پڑھتا، کہا تجھے تو میں اس لائق نہیں سمجھتا کہ تیرا جواب بھی دیا جائے۔ سنیں گے جب جملہ مولا کا۔ اس کے بعد مولا کہتے ہیں تیری مثال، سنیے گا جملہ، محفوظ کیجئے گا، جملہ یاد رہے گا، تیری مثال تو اس مچھر کی طرح ہے کہ جس نے اترتے وقت کھجور کے درخت سے کہا کہ ذرا سنبھلنا میں اترنے لگا ہوں، اور درخت کہا تجھے تو میں اس لائق نہیں سمجھتا، کہ مجھے تو توقع نہیں تھی کہ تجھ جیسا بھی بولے گا، کہ تو اتنا پست ہے۔ مولا کہتے ہیں تیری مثال تو اس مچھر کی طرح ہے جس نے اترتے وقت کھجور کے درخت سے کہا ذرا سنبھلنا میں اترنے لگا ہوں، تو درخت نے پلٹ کے کہا کہ ہمیں تو تیرے آنے کی خبر نہ تھی، اب تیرے جانے کا کیا غم ہوگا۔ یعنی مولا اسے کہہ رہے تو کون ہے، تو کیا چیز ہے جو میرے علی کی شان میں، یعنی کیسے کیسے علی کے مقابلے میں، خدا کی قسم اس پہ یعنی منہ پیٹنے کا مقام ہے۔ اس کے بعد میرے مولا نے رخ کیا ولید ابن عقبہ کا،
اور کہا کہ تو اگر میرے بابا کی شان میں گستاخی نہ کرے تو کون کرے گا؟ تیرے باپ کو علی نے بدر میں مارا تھا اور تجھے علی نے شراب نوشی کے جرم میں، شراب پینے کے جرم میں 70-80 کوڑے مارے تھے، تو اگر میرے باپ کی شان میں گستاخی نہ کرے تو کون کرے گا؟ مجھے تو پتا ہے تو کرے گا، بغض ہے دل میں، نفرت ہے، کینہ ہے۔ لیکن اس کے بعد ایک عجیب جملہ ہے، سب کو مخاطب کر کے ایک جملہ کہا مولا، اور میں سمجھتا ہوں یہ مناظرے کا آپ کہہ لیں کنکلوڈنگ ریمارکس، باٹم لائن جسے آپ کہتے ہیں، مناظرے کا نتیجہ۔ مولا کہتے ہیں کہ دیکھو میری شان کے لیے یہی کافی ہے، توجہ چاہوں گا، بسم اللہ بسم اللہ، میری شان، مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ میری شان کے لیے یہی کافی ہے کہ میں اپنے باپ کا بیٹا ہوں۔ اگر بیدار ہے مجمع، کہا کہ سنو، کہا کہ میرے اعزاز کے لیے یہی کافی ہے کہ میں فرزند علی ابن ابی طالب ہوں، تم اپنے آپ کو اپنے باپ کا بیٹا ثابت کر کے دکھاؤ۔ پھر رخ کیا ولید ابن عقبہ کا، ولید کا رخ کیا، وہ یہ ولید ابن عقبہ وہی ہے جس نے مدینے میں امام حسین کو بلا کے جب کہا نا یزید نے خط لکھا کہ آپ بیعت دیں، یہ وہی ہے۔ تو ولید سے کہا کہ اے ولید، تو نے میرے باپ کی شان میں گستاخی کی ہے، جا اپنی ماں سے پوچھ۔ حسن مشتبہ زمانہ دیتا، جا اپنی ماں سے پوچھ، تو جسے اپنے باپ کے طور پہ متعارف کراتا ہے وہ عمر میں تجھ سے بھی چھوٹا ہے۔ بھائی جو علم جانتے ہیں، عالم جاہل کے برابر نہیں ہے۔ عالم سے مراد وہ جو علم غیب کا مالک ہو۔ مولا جانتے ہیں، حسب نسب دیکھ رہے ہیں، حسب نسب جانتے ہیں۔ مولا کہتے ہیں کہ میری شان میں یہی کافی ہے کہ میں علی کا بیٹا ہوں۔ تم کون ہو جو علی ابن ابی طالب کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں؟ مولا امیر المومنین، میرا باپ رسول کے سب سے قریب تھا، رسول کا بھائی تھا، رسول کا جان نشین تھا، رسول کا خون تھا۔ خدا کی قسم امام حسن مجتبیٰ نے ایسی تذلیل کی ہے ان کی دربار میں کہ اس کے بعد تو فیصلہ ہو گیا تھا کہ امام حسن مجتبیٰ کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ یعنی یہ ایک ایسا طویل مناظرہ، میں بات کو تمام کروں، 2 جملے کر کے میں اب مسائل کی طرف آؤں، لیکن خدا کی قسم یہ امام حسن مجتبیٰ کا ایک ایسا مناظرہ ہے، تاریخ اسلام میں علماء کہتے ہیں سب سے زبردست مناظرہ ہے۔ یعنی اس کے بعد تو امام نے حجت تمام کر دی کہ اہل بیت اور ہیں، صحابہ اور ہیں، اور یہ تو صحابی بھی نہیں تھے، یہ تھے طلقاء، طالق۔ طلقاء کا مقام کچھ نہیں ہے، یعنی طلقاء کی شان میں تو ایک فضیلت بھی نہیں آئی، جنہیں آزاد کردہ ہیں۔ ایک تو اہل بیت ہیں، ایک گروہ اہل بیت کا ہے، ایک گروہ صحابہ کا، ایک ہے طلقاء کا۔ طلقاء وہ کہ جنہوں نے سیاسی اسلام قبول کیا، جب انہوں نے دیکھا کہ اب لشکر اسلام مکے میں آ گیا، اب تو کوئی چارہ نہیں، اب تو اسلام کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ کلمہ پڑھا، رسول نے کہا جاؤ آزاد ہو۔ ان کی شان میں ایک حدیث نہیں، ان کی شان میں ایک فضیلت نہیں ہے، اور یہ بنے بیٹھے خلیفہ کہ اسلام ہم چلائیں گے۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ اجازت ہے 2 جملے لگے نہیں ہے تو میں اس کے بعد تمام کروں۔ نہ عالم جاہل برابر ہے، نہ مومن منافق برابر ہے، نہ ایمان لانے والا نیک عمل کرنے والا فاسق اور فاجر کے برابر ہے۔ اور یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے کہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام سے بالا بلند اور افضل کوئی نہیں ہے، اس لیے حق کے حکومت اور خلافت انہی کا ہے۔ عزیزان محترم، مقام رہبہ کوفے کے نزدیک ایک مقام تھا، یہاں مولا علی تشریف فرما ہوا کرتے تھے، خطبے دیا کرتے تھے، اور بہت سی ایسی روایات کے جن میں مولا نے اپنے فضائل خود بیان کیے ہیں اسی مقام سے ملتے ہیں۔ مولا اکثر بیٹھتے تھے کوفے میں، اور اس مقام پہ مولا کے چاہنے والے کوفی، کچھ شیعہ سب وہاں بیٹھتے تھے، اور کچھ غیر شیعہ، کیونکہ مولا اس وقت خلافت ظاہری کے مالک تھے، تو سب بیٹھتے تھے اور مولا خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ امام تشریف فرما ہے، امام حسن جوان ہیں، بالکل اپنے بابا کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ ایک شخص کھڑا ہوا اور علی کو دیکھ کے مولا کے فضائل اور قصیدے پڑھنے لگا، یا علی آپ کا مقام، یا علی آپ سے محبت، یا علی آپ یہ، یا علی آپ کو۔ یعنی مولا کو دیکھ کے مولا کی شان میں فضائل اور مناقب پڑھنے لگا۔
اب آپ دیکھیے مولا کے جواب کیا ہے. مولا سنتے رہے. جب یہ بات ختم کر کے بیٹھا تو مولا نے کہا تو دوست نہیں تو دشمن ہے. مجمع گھبرا گیا, یہ کیا ہو گیا؟ یعنی قصیدے بھی پڑھ دیے, مناقب بھی پڑھ دیے, اشعار بھی پڑھ دیے, جتنے شعر آتے تھے سارے سنا دیے, اور اینڈ پہ مولا یہ کہہ رہے ہیں, آخر میں کہہ رہے ہیں کہ تو دوست نہیں تو دشمن ہے. دو باتیں تو طے ہو گئی, دو اصول مل گئے. ایک اصول تو یہ ہے کہ آپ سب جانتے ہیں مولا علم غیب کے مالک ہیں, وہ حسب نسب دیکھتے ہیں. دنیا یہ دیکھتی ہے کہ فضائل پڑھ رہا, علی یہ دیکھ رہے ہیں کہ دل میں کیا ہے. پہلا اصول. ایک اور اصول مل گیا, وہ یہ ہے کہ اگر کبھی بھی کسی کی شیعت کو دیکھنا ہو تو اس کی شیعت کو تولے سے مت دیکھو, تبرے سے دیکھو. آخری جملہ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, ایک پیغام دے رہا ہوں. کوئی فضائل پڑھے, مناقب اور اشعار اور قصیدے نہ جانے کیا کیا اس نے سنایا. اس کے بعد مولا کہتے ہیں دوست نہیں دشمن ہے. آیت اللہ سید علی میلانی فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو پرکھنا ہو نا تو یہ مت دیکھو کہ آل محمد کے فضائل کتنا پڑھتا ہے, یہ دیکھو دشمنان آل محمد سے متعلق اس کی رائے کیا ہے. آیت اللہ میلانی کا جملہ ہے, کہتے ہیں فارسی میں کہتے ہیں کہ تشیع تولا نیست, تشیع تبراست. تشیع تولے کا نام نہیں ہے, تشیع تبرے کا نام ہے. ورنہ صوفی بھی فضائل پڑھتے ہیں. بعض اوقات ہمارے عام مومنین سادہ لوگ افراد سنتے ہیں کہ فلاں مفتی صاحب اتنے فضائل پڑھتے ہیں, فلاں مولانا صاحب اور فلاں نہ جانے کے انجینئر, جو میں نام نہیں لے رہا, اتنے فضائل پڑھتے ہیں, یہ کرتے ہیں, واہ 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 واہ, اتنے ان سے متاثر ہوتے ہیں, ان کی ویڈیوز بعض تو سننی ہو گئے بعد میں. ہاں کیوں؟ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ایک ٹریپ ہے, جال ہے کہ فضائل پڑھ کے ان کو قائل کرو. سادہ شیعہ جو ہے بالخصوص, ان کو قریب لے آؤ, جب قریب آ جائیں اتنے مانوس ہو جائیں, پھر آہستہ آہستہ ان پہ کام کرو. ہو گئے ہیں بہت سے لوگ. اسی لیے کبھی کسی کا تولا دیکھ کے خوش مت ہوئیے, اچھی بات ہے. کوئی اگر مخالفین سے پڑھتا تو اچھی بات ہے, وہ اپنی جگہ, ہمارا کام تھوڑا آسان ہو جاتا. لیکن اتنا بھی مانوس نہ ہو جاؤ کہ آپ کہیں بھائی یہ حق ہے. اس سے پہلے کہ اسے تسلیم کرو, اس کو قبول کیجئے, یہ دیکھیے کہ دشمنان سیدہ سے متعلق اس کی رائے کیا ہے. بہت خوب. تشیع. ورنہ صوفی حضرات, اچھا صوفی حضرات, صوفی بھی جو فرقہ ہے وہ 12 اماموں کے فضائل پڑھتے ہیں, 12 اماموں کی قصیدے پڑھتے ہیں. آپ جب ہم نے ان کی مجلس سنی ہے, یا ان کی محفلیں آپ کہہ لیں, مجلس تو نہیں, محفل کرتے ہیں, ان کی محفلیں ہم نے سنی, آپ کہیں گے بھئی یہ تو شیعہ ہیں, لیکن شیعہ نہیں. ایک چیز مسنگ ہے, وہ کیا ہے؟ تبرہ. جب تک تبرہ نہیں شیعہ نہیں. وہ اور بات ہے, آپ زمان و مکان دیکھیں, ہر چیز کے حدود و قیود ہوتی ہیں اپنی جگہ, آپ دیکھ کے کریں, لیکن یہ کہ کم سے کم دل میں تو 24/7 وہ تبرہ رہے. دل میں نہیں کہ الزہرا علیہ السلام کے قاتلوں پہ لعنت, یعنی یہ دل کبھی تبرہ سے خالی نہ ہو. بس یہ آخری برا تو نہیں بنا رہے. آخری جملہ ہے, یہ مرحوم و مغفور مرحوم آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت کا جملہ ہے. آغا بہجت کا نام تو سب نے سنا ہے, اور یہ ان کی ویڈیو یوٹیوب پہ موجود ہے, میں نے دیکھی ہے, فارسی میں البتہ. ایک ایرانی جوان آ گیا, کہا حضور تولا افضل است یا تبرہ؟ تولا افضل ہے تبرہ؟ تب ان بزرگ تھے, بوڑھے, تو ان کی عادت تھی ایسے سر جھکائے ہوئے تھے, مرتبہ سر اٹھا کے کہتے ہیں کہ کوئی شک نہیں ہے تبرہ افضل ہے. میں نے خود دیکھی ہے یوٹیوب میں, آپ ڈالیں گے فارسی میں تو شاید مل جائے آپ کو. تو
ہضم نہیں ہوا اس سے. کہا یہ کیسے, یہ کیا ہوا؟ تو بہت پیاری مثال دی, اور یہ مثال پہ میں ختم کر رہا ہوں مجلس. بہت پیاری مثال دی. کہتے ہیں دیکھو جب تم گھر میں کسی کو دعوت دیتے ہو, مہمان کو بلاتے ہو, تو پہلے گھر کی صفائی کرتے ہو, انتظام کرتے ہو. جب صفائی ہو گئی, انتظام ہو گیا باقاعدہ, پھر مہمان کو استقبال کرتے ہو, انوائٹ کرتے ہو, خوشامد کرتے ہو اپنے مہمان کو. کہا دل مومن ایک گھر ہے, پہلے تورے سے اسے صاف کرو, پھر تولے سے آل محمد کا استقبال کرو. آیت اللہ جوادی آمولی ہاں دراصل وہی میں نے عرض کیا کہ یہاں پہ تو اپنی اپنی محفل جو شیعوں کی اپنی محفل ہو, اس کے قوانین اور قواعد اور ہیں, اور جو بیچ بازار میں اس کے قوانین اور قواعد اور ہیں. اور یہ گھر کی مجلس ہے تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہرحال آیت اللہ جوادی عاملی کا جملہ سنیے. علامہ طباطبائی کے شاگرد خاص اور حیات ہیں. علامہ طباطبائی تو مرحوم ہو چکے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو تورے کے منکر ہیں ان کے لیے جملہ کہتے ہیں کہ آپ زیارت عاشور اٹھائیں. وہ لعنت تو ہے, وہ تو سب پتہ ہے, لیکن ان کا عجیب جملہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ لعنت پہلے ہے اور سلام کا سلسلہ بعد میں. پہلے پورا سلسلہ ہے لعنتوں کا, پھر پورا سلسلہ ہے سلام کا. امام حسین پہ, اولاد حسین پہ, اصحاب حسین پہ. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ واقعاً ایک دین کا حصہ ہے, اور یہ نہیں کہ آپ ہر ظاہر ہے ہر دور مختلف رہا, اور کبھی تقیہ کا دور بھی ہوتا ہے, اور تقیہ اسی لیے ہے ہمارے دین میں کہ کبھی کوئی چیز آپ زبان پہ نہ لا سکیں تو کم سے کم دل میں تو ہو. بنی امیہ کے دور گزرے, بنی عباس کے دور گزرے, صدام کا دور گزرا, اورنگزیب کا دور, پاک و ہند جو خیر پاکستان تو نہیں تھا, ہندوستان پہ جو مغلوں کا دور گزرا, اورنگزیب جنہوں نے جلوس پہ بیان لگائے. اورنگزیب تو ایسا کٹر تھا, اس کے بارے میں تو مشہور تھا کہ اس کا ایک خنجر تھا جسے کہتا تھا, نام دے رکھا تھا رافضی کش, یعنی رافضیوں کو مارنے والا خنجر تھا. یعنی اور جلوس پہ پابندی, یعنی ہر قسم کے دور گزرے ہیں. لیکن تقیہ اس لیے تو تھا کہ جو بھی دور جس بھی دور سے گزرنا پڑے, یہ تولا اور یہ تورہ ختم نہ ہو. ہاں انداز بدلتا رہا, لیکن دل میں محمد و آل محمد کی ولایت بھی رہے, اور ان کے دشمنوں پہ تورہ اور لعنت بھی رہے. اور یہی ہے تشیع کا خلاصہ. بس عزیزو وقت تمام ہوا, 2 سے 3 جملے مصائب و زحمت تمام. اور یہ بھی ایک جملہ عرض کروں, چونکہ رسول وقت نہیں ہے, ورنہ رسول سے متعلق بھی میں عرض کرتا, لیکن رسول خدا شہید ہے. اس پہ کم گفتگو ہوتی ہے شاید کیونکہ حساس معاملہ ہے, اور مجھے نہیں معلوم. بہرحال علماء, جتنے علماء اور بزرگان اور محققین کے اقوال میں نے خود دیکھے ہیں, تمام تر علماء نے رسول کی شہادت کا ذکر کیا ہے, زہر سے شہادت. اور وہ روایت بھی ہے کہ ہم 14 کے 14 دنیا سے اس وقت تک نہیں جائیں گے یا مقتول یا مسموم, یا قتل کر دیے جائیں تلوار سے, یا مسموم زہر دے کے ہمیں شہید کیا جائے. اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ کا نبی, توجہ چاہوں گا, وہاں میرے بھائی بیٹھے, توجہ چاہوں گا, ہمارا نبی ہو نہیں سکتا کہ شہادت کے درجے سے محروم رہ جائے, کیونکہ شہادت خود ایک درجہ ہے, شہادت خود ایک مقام ہے. اور رسول خدا جو ہیں شہید ہیں. مثال دیتا ہوں, مرحوم آیت اللہ لبنان, جنوبی لبنان کے بہت بڑے محقق ہیں, مرحوم ہو گئے, آیت اللہ سید جعفر مرتضیٰ العاملی. انہوں نے رسول کی شہادت کا ذکر, جن کی کتاب مشہور ہے مصائب زہرا بی بی کے مصائب پہ انہوں نے کتاب لکھی ہے, اور مصائب کو ثابت کیا ہے. جب عرب کے کچھ افراد نے کہا کہ نہیں اس وقت بی بی پہ ظلم نہیں ہوا, یا دروازے نہیں ہوا کرتے تھے, کہاں کا دروازے, اس طرح کی اشکالات کیے گئے, تو اتنی موٹی انہوں نے کتاب لکھی, علمی کتاب, کہ جنہوں نے ایک ایک چیز ثابت کی, در جلا اور ظلم ہوا, اور باقاعدہ حضرت محسن کی شہادت, اور ایک ایک چیز پسلیوں کا جو ہے شکستہ ہونا, علمی جواب لکھا ان میں. اور اس محقق نے لکھا ہے کہ رسول خدا شہید ہے.
اور اب جب بخاری جیسی کتاب کہہ دے کہ ان کی 2 زوجائیں اور ان کے 2 باپ، رسول نے کہا کہ اگر میری آنکھ بند ہو جائے تو میرے منہ میں کوئی نہ ڈالے، تو انہوں نے رسول کے دہن اقدس میں ڈالا. اور اب جب رسول ایک مرتبہ بیدار ہوئے تو کہا کہ ہم نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ ہمارے منہ میں کوئی دوا یا کوئی بھی چیز نہ ڈالے. انہوں نے تو دوا لکھ دیا، بخاری نے دوا لکھا ہے. تو رسول، میں کہتا ہوں اگر دوا ہو یعنی دوائی ہوتی کوئی چیز تو رسول ہرگز یہ جملہ نہ کہتے اچھا اب جس نے میرے منہ میں ڈالا ہے ان کے منہ میں بھی ڈالا جائے. یہ کہنا ہی کافی ہے کہ رسول کو ان پر اعتبار نہیں. رسول کی شہادت، بس عزیزو، رسول اپنی شہادت سے پہلے علی اور فاطمہ کے گھر آئے. رسول کو اپنے جانے کا اتنا دکھ نہیں تھا جتنا جانے کے بعد آل محمد پر آنے والے ظلم کے ڈھائے جانے کا دکھ تھا، جو ظلم آنے والے تھے. روایت کہتی ہے رسول گھر آ گئے، علی اور فاطمہ اور حسن و حسین بیٹھے ہیں. رسول کے چہرے پہ غم کے آثار نمایاں ہیں اور رسول گریہ کرتے جاتے ہیں. کبھی علی کو دیکھ کے روتے ہیں، کبھی سیدہ کو دیکھ کے گریہ کرتے ہیں، کبھی حسن و حسین کو دیکھ کے اپنے نواسوں کو سینے سے لگا کے روتے ہیں. پھر ایک جملہ کہتے ہیں جب مولا امیر المومنین نے کہا یا رسول خدا یہ کیا معاملہ ہے، آج عجیب پریشانی کے آثار نمایاں ہے. تو کہا اے علی میں دیکھ رہا ہوں ان قریب آپ کا سر زخمی ہوگا، آپ کی داڑھی آپ کے خون سے خضاب کی جائے گی. اور رسول نے گریہ کی. پھر رسول سیدہ کو دیکھ کے روتے ہیں، کہتے ہیں میری بیٹی میں دیکھ رہا ہوں تیرے گھر کو آگ لگے گی، میں دیکھ رہا ہوں تیرے رخسار زخمی ہوں گے. پھر روتے ہیں اور امام حسن کو گلے سے لگاتے ہیں، کہتے ہیں میرے نواسے میرے لال میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے جگر کے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. روتے روتے بس ایک مرتبہ حسین کی طرف رخ کرتے اور کہتے ہیں حسین لا یوم کا یومک یا ابا عبداللہ، اے حسین نہ کربلا جیسی کوئی سرزمین ہے اور نہ آپ کی شہادت جیسی کوئی قربانی ہے. بس عزیزو، میرے مولا حسن جن کی شہادت کی پیشن گوئی رسول خدا نے کی، آپ کے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. عزادارو، امام کی شہادت ہے نا. ایک عراق کا خطیب تھا، کہتا ہے مصائب پڑھ کے امام حسن کی شہادت پڑھ کے گھر گیا، رات کو خواب میں امام حسن کی زیارت نصیب ہوئی. مولا مجھ سے کچھ خفا تھے. میں نے دست ادب جوڑ کے کہا آقا خیریت تو ہے، آپ ہم سے خفا ہیں. کہا ہاں تو خطیب ہے، تو اہل منبر ہے، تو نے میرے مصائب نہیں پڑھے. کہا نہیں مولا میں نے آپ کے مصائب پڑھے ہیں، میں نے دنیا کو بتایا ہے کہ آپ کے جنازے میں اتنے تیر پیوست تھے کہ یہ واحد جنازہ ہے جب گھر سے نکلا تو دوبارہ گھر چلا گیا. کہا وہ میری مصیبت ہے لیکن میری سب سے بڑی مصیبت نہیں. کہا مولا میں نے دنیا کو بتایا ہے کہ آپ کو ایسا قاتل زہر دیا گیا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں ایک تشت تھا جس تشت میں آپ کا خون تھا، آپ کو خون کی قے آ رہی تھی. کہا وہ بھی میری مصیبت ہے لیکن سب سے بڑی مصیبت نہیں ہے. کہا میں نے دنیا کو بتایا ہے کہ آپ کو ایک مرتبہ نہیں آپ کو 6 مرتبہ زہر دیا گیا. بس عزادارو کہتا ہے کہ میں کہتا گیا اور مولا انکار کرتے گئے. میں نے مولا سے کہا مولا دست ادب جوڑ کے اب آپ بتائیے آپ کی سب سے بڑی مصیبت کیا ہے. بھائی سنیں گے مولا کی مصیبت مولا کی زبانی. کہا اے خطیب میری سب سے بڑی مصیبت تو تب تھی جب میں چھوٹا تھا، مدینے میں میری ماں کا گھر تھا، کچھ ظالم میری ماں کے گھر پہ آئے اور یہ دھمکی دینے لگے کہ ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے. بس مولا کہتے ہیں میں دیکھتا رہا، دیکھتے دیکھتے میرے گھر کو آگ لگی، جلتا ہوا دروازہ میری ماں پہ آ گیا. میں مدد کے لیے پکارتا رہا، کوئی قریب نہ آیا. بس عزاداروں اس دن کے بعد مولا حسن بہت روتے تھے. کسی نے مولا حسن سے کہا مولا مصیبت تو امام حسین نے بھی دیکھی ہے، وہ بھی روتے ہیں، لیکن آپ کا رونا اور ہے. جناب امیر کائنات بھی روتے رہے، جناب زینب کبریٰ بھی روتی رہی، جناب ام کلثوم نے گریہ کیا، لیکن آپ کا رونا اور ہے. کیا وجہ ہے؟ جب آپ مدینے کی گلیوں سے گزرتے ہیں تو ان 2 ظالموں کو جب آتا دیکھتے ہیں آپ رخ موڑ لیتے ہیں، آپ دوسری طرف چلے جاتے ہیں.
کہ ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا میں کیا کروں، جب بھی ان ظالموں کا چہرہ دیکھتا ہوں مجھے وہ تماچا یاد آتا ہے جو ظالم نے میری ماں کو مارا تھا۔ اجرکم علی اللہ۔ کتاب سلیم بن قیس کی روایت ہے کہ ظالم نے حسن مجتبیٰ کے سامنے ایسا تماچا مارا تھا کہ سیدہ کی کان سے خون جاری ہو گیا تھا۔ اجرکم علی اللہ۔ بس آخری جملہ، میرے مولا کو زہر دیا، بس اب حالت خراب ہوئی، منہ سے خون کی قے آنے لگی، تشت میں خون ہے، جگر کے ٹکڑے آ رہے ہیں، امام حسین رو رہے ہیں۔ اپنے بھائی سے عجیب محبت تھی حسین کو، اتنا روئے کہ بس اب حالت خراب ہے۔ میرے مولا حسن نے روک کر جملہ کہا، اے میرے بھائی حسین کوئی رو لے آپ مت روئیے گا، کیونکہ ابھی مجھے پیاس لگتی ہے تو آپ پانی دیتے ہیں، میری حالت خراب ہوتی ہے تو آپ دودھ دیتے ہیں، اس وقت میرا قاسم میرے سینے پہ ہے، اہل بیت میرے اطراف ہیں، لیکن ہائے حسین کل جب آپ کی شہادت کا وقت آئے گا 3 دن کی پیاس ہوگی، ہائے میرے سینے پہ تو قاسم ہے، کل حسین کے سینے پہ کون ہوگا؟ اجرکم علی اللہ۔ بھئی یہ کہتے کہتے ایک مرتبہ امام حسن کہتے ہیں بھیا حسین یہ تش لے جا اسے چھپا دو۔ کہا بھیا کیا ہوا؟ کہا بہن زینب آ رہی ہے، میں نہیں چاہتا کہ زینب اس منزل اور مقام کو دیکھے، میں کہوں گا مولا زینب نے تو ابھی کیا کیا دیکھنا ہے، ہائے تلا زینبیہ پہ زینب نے جو دیکھا، ہائے سلام ہو زینب کبریٰ پر، نانا کا جنازہ اٹھتا زینب نے دیکھا، ماں پہ جلتا ہوا در زینب نے دیکھا، باپ کا زخمی سر زینب نے دیکھا، بھائی کے جگر کے ٹکڑے زینب نے دیکھے، ہائے عصر عاشور تلا زینبیہ پر زینب نے حسین کا سر تن سے جدا دیکھا۔ میں اس جملے پہ تمام کر رہا ہوں، یہ وہ بی بی ہے جس کی مصیبت یہاں تمام نہیں ہوئی، ابھی خیمے بھی جلیں گے، ابھی ہاتھ میں رسن بھی بندھیں گے۔ بھئی جب یہ لاش، آخری جملہ زحمت تمام ہو گئی، لاشوں سے بھرا یہ جنازہ واپس آیا، زینب نے ہاتھ سے تیر نکالے، روتی جاتی ہے زینب اور تیر نکال رہی ہے۔ بس عزادارو یہ حسین، یہ حسن مجتبیٰ کا جنازہ ہے۔ شام غریبان جب زینب کو اسیر کر کر حسین کے لاشے کے پاس سے گزارا گیا نا، تو حسین کے جسم میں اتنے تیر تھے کہ لاشا حسین تیروں پہ معلق تھا۔ بس عزادارو وہاں پہ زینب نے حسن کا لاشا تو یاد کیا ہوگا کہ اپنے ہاتھوں سے تیر نکالے تھے، اب مجھے نہیں معلوم زینب نے کیا کہا ہوگا، میری چشمے تصور یہ کہہ رہی ہے شاید بی بی نے کہا ہو اے میرے بھائی حسین، اے میرے ماجائے حسین، اگر میرے ہاتھ بندھے نہ ہوتے تو آج تیرے تیر بھی یہ بہن نکالتی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔